السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ کا یوسف فرام انڈیا۔ آپ کا سوال ہے کہ فیس بک پہ کوئی شخص ہے اور وہ حضرت مولانا زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی اس کے حوالے سے برے برے کمنٹس کر رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو یہ بندہ کہتا بھی ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، جبکہ یہ شخص حضرت زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کی خدمت کرتے ہوئے اور قرآن و سنت کی اشاعت کرتے ہوئے گزاری، یہ شخص زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی کو فیس بک پر ان کمنٹس کے اندر جو ہے وہ برا بلا کہہ رہا ہے، اور یہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ اسے آخر زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تکلیف پہنچی ہے کہ یہ آج ان کی وفات کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو برا بلا کہتا ہے۔ تو جی میرے پیارے بھائی، یہ شخص زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھلا کر رہا ہے، اس کا فائدہ کر رہا ہے، اور خود اپنا نقصان کر رہا ہے، اور علماء حقہ، علماء کتاب و سنت اور قرآن و سنت کے جو ہیں وہ علماء اور عاملین، ان کے خلاف یہ شخص برے قسم کی تحریریں لکھ کر اور بری اور بد زبانی کا ارتکاب کرتے ہوئے یا اس کو برا بلا کہہ کر اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں علی وجہ البصیرت کہ انشاءاللہ حضرت مولانا زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جہاں وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہیں پر وہ ایک بہت باعمل مسلمان بھی تھے، اور وہیں پر وہ اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو اللہ کے ولیوں کو برا بلا کہنا اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا اور اللہ کے اولیاء کے حوالے سے پراپوگنڈا کرنا اور بد زبانی کا ارتکاب کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں من عاد علی ولین، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو زبیر علی زئی بہت بڑے عالم دین تھے اور کتاب و سنت کے منہج پر تھے، اور ان کی زندگی قرآن و سنت کا اور کتاب و سنت کی اشاعت کرتے ہوئے گزری، اور وہ انشاءاللہ ولی اللہ بھی تھے۔ تو ایسے شخص کے تعلق سے جو شخص بد زبانی کرے اور جو شخص بیہودہ گفتگو کر رہا ہے، وہ دراصل اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس طریقے پر کہ جب اللہ کے ولی سے یہ دشمنی رکھے ہوئے ہے، جب یہ شخص اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے لیے اعلان جنگ ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دے تو پھر ایسے آدمی کے دنیا آخرت میں خراب ہونے اور ناکام ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ شخص اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، تو کرنے دیجئے اس کو، اور ایسے جاہلوں کے ساتھ متھا اور پیچا نہیں لگانا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر پوچھتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی درم و دینار نہیں ہے، کوئی پیسہ ٹکا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر مفلس وہ ہے جو عبادات لے کر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسہ ٹکا بھی نہیں ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ مکان پراپرٹی بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن میں آئے گا، نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہوگا، اور یہ شخص اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، تو ہم ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اہل حدیث بھی ہوگا۔ اب اس شخص کا جرم کیا ہوگا؟ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اور کسی کو جو ہے اس نے
تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، ہاں جی، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ہوگا کیا؟ چونکہ زبیر علی زئی کی آپ نے بات کی، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ جو فیس بک پر زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نازیبا گفتگو اور کلام اور کمنٹس کر رہا ہے، زبیر اس کی نیکیاں لے جائے گا، زبیر اس کی نیکیاں لے جائے گا، اس کی نیکیوں کو لے لیا جائے گا، اور وہ نیکیاں جس کو برا بلا کہا گیا اس کو دی جائیں گی۔ پھر جب اس کی نیکیاں فنا ہو جائیں گی، جبکہ ابھی مظلوم باقی ہوں گے، تو مظلوموں کے گناہ اس بندے کی گردن پر ڈال دیے جائیں گے، اس بندے کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یوں یہ مفلس ہوگا۔ نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھی، وہ سارا کچھ لے گئے مظلوم لوگ۔ اس نے جتنا زبیر کو برا بلا کہا، زبیر کو جتنا برا بلا کہا، اتنی نیکیاں اس کی زبیر کو دے دی جائیں گی۔ اور ابھی ایسے کئی لوگ زبیر جیسے موجود ہوں گے، جبکہ اس برے بندے کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ یوں یہ بنے گا مفلس، اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا، نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھے گا اور دوسروں کے گناہ اپنے سر لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا خوف کرے، علماء حقہ، علماء کتاب و سنت کے خلاف یوں اس طرح جو ہے وہ اپنی وائس کے ذریعے یا اپنی تحریر اور اپنی لکھت کے ذریعے ان کے خلاف یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ یہ اپنا کباڑہ کر رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کیجئے، اور جو کر چکے اس پر پانی پھیریے اور لکھیے اپنی تحریروں میں کہ زبیر رحمۃ اللہ علیہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اللہ تعالیٰ زبیر کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ زبیر کو قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا پانی پلائے، اللہ تعالیٰ زبیر کا پل صراط پر سے گزرنا آسان بنائے، اللہ تعالیٰ زبیر کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور خالی فرمائے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ اگر اپنے کیے پر پانی پھیرنا ہے تو یہ کہیے، ورنہ اللہ کے ولی سے دشمنی کر لو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست بنائیں، اور اللہ کے دوست جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ چاہے علامہ ناصر الدین البانی کی شکل میں ہوں اور وہ چاہے علامہ زبیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں کی شکل میں ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اللہ کے ولیوں کے گیت گائیں، ہم اللہ کے ولیوں کے نغمے پڑھیں، ہم اللہ کے ولیوں کے ترانے پڑھیں، ہم اللہ کے ولیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اور جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے تو ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اور ویسے بھی ایمان والوں کا تو یہ طریقہ اور شیوہ ہوتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور اے اللہ البانی کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ابن باز کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ابن عثیمین کو بھی معاف کر دے، اے اللہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایمان والے اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے دعائیہ کمنٹس کرتے ہیں، دعائیہ جو ہے وہ شیئرنگ اور پوسٹنگ کرتے ہیں، نہ کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔